دکھاتی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹرول سستا کروانے نکلے تھے، کیا بنا؟ ہم نے کہا تھا جرت اور غیرت کراچی سے چلی تھی، اسلام آباد تک پہنچی تھی، بغیرت پوچھتا کیوں ہے؟ بھائی جو پیٹرول کے لیے نکلے تھے یا تو یہ کہہ کہ انہوں نے کہا تھا اور نکلے نہیں، وہ نکلے، اور جو چوہا بل میں گھسا رہا وہ تو تیرے لیے نکلے تھے۔ تو جب تو نکلا نہیں ہے تو پھر باہر پوچھنے کی جرت نہ کرتا کہ پتہ نہ چلے کسے بغیرت تب اتارے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں جی مہنگائی کے طوفان میں، ہم کھڑے ہیں۔ میں نے کہا مردہ بریانی دی ککڑی دی بڑی کھور کھا جمع کرنا کمینے ہاں جدو گھیدیاں والیاں بیچ کے کو بل جمع کراوے، کم از کم بغیرتا گٹرے چ مرتے جانا۔ مجھے دنیا کا سب سے کمینہ شخص وہ نظر آتا ہے جو آتے ہوئے لیڈر کے ساتھ سیلفی بناتا ہے۔ جنہیں تینوں اجاڑے ہیں وہ دن سیلفی نہ بنا، صرف انہوں برکت لے نیتر مال انہوں آکھ تیرا پیدا ہومن والا کتورا کروڑ پتی تے میرا پیدا ہومن والا نکا بچہ مقروض کہہ کیتا بغیر تا جواب دے۔ یہ تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے بتا کتے اس ملک کو لوٹ کے کس ملک میں پلازہ بنایا ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں محراب و منبر کو بھونکنے والے کتے جواب کون دے گا؟ چائے بنانے والا مودی، اس کے سائنسدان کو چاند پر دنیا نے دیکھا، اور پاکستان کو لوٹنے والے کتوں تمہارا سائنسدان چھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر کی تذلیل کی اللہ اس کی گندی نسل کو نشان عبرت بنائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان کے ہاتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک مرد کلندر نے چوم کے کہا تھا کتیاں نو کی پتا تو کون ہے؟ زندگی کے آخری 2 سالوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان محافظ ختم نبوت قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کس نے یہ دن دکھائے؟ کس نے اس کو اتنا کیا؟ کئی کنال پر مشتمل عبدالکلام، ڈاکٹر عبدالکلام سائنسدان انڈین کا مقبرہ بنایا گیا۔ ہمارے ہاں بغیرت کہتے ہیں ہمارا لیڈر آکسفورڈ سے پڑھا، لندن سکول آف اکنامکس سے پڑھا، ہمارا لیڈر فلاں ہے۔ مودی تو جاہل ہے، وہ تو چائے بیچنے والا ہے۔ گھٹنوں کے بل چل کے کئی کنال پر مشتمل اس میوزیم میں مودی گیا کہ یہ ہمارا محسن ہے جس نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا۔ وہ چاند پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بچوں کو کیا پڑھائیں بے پاک سٹڈی؟ کون سی تعلیم دے ان بچوں کو آپ بتائیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا؟ ہم نے کہا جی ہم وہ چاند پہ چلا گیا۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ لوڈ شیڈنگ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں جی مہنگائی کے طوفان میں، ہم کھڑے ہیں۔ میں نے کہا مردہ بریانی دی ککڑی دی بڑی کھور کھا جمع کرنا کمینے ہاں جدو گھیدیاں والیاں بیچ کے کو بل جمع کراوے، کم از کم بغیرتا گٹرے چ مرتے جانا۔ ہمیں جس نے بھونکنا ہے وہ بھونکنے کا حق رکھتا ہے۔ کون سا چیز چھوڑی ہے تم نے جو گروی نہیں رکھی؟ موجودہ ککڑ کہتا ہے آئی ایم ایف سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کمینو، اگر آئی ایم ایف سے ہی چلانا ہے تو سب کیوں ہے 100 گڈی کا پروٹوکول لے کے بغیر تو دے ہو؟ سیدھا آئی ایم ایف نو دے، وہ تو آرڈر کرے جی بس مرضی چلاوے۔ پھر یہ کیا تماشا ہے 100 گاڑی اس کے آگے پیچھے؟ آئی ایم ایف چلا رہی ہے ہمیں۔ آئی ایم ایف جس قوم کے پارک گروی ہو، جس قوم کی موٹر وے گروی ہو، جس قوم کے ایئرپورٹ گروی ہو، جس قوم کا ٹی وی اسٹیشن پاک ٹی وی اسٹیشن گروی ہو، اس قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ محراب منبر کو کتے کی طرح بھونکے۔ مولویوں کا یہ کیا کام ہے سیاست؟ ہم نے کب کہا ہے ہم کرنی ہے؟ ہم نے سیاست ہمیں آتی نہیں ہے۔ ہم نے جو کام کیا ہے اس پہ دکھاؤ کو کمزوری ہے تو بتاؤ۔ کرونا دے دن پیو قوم دا مرے،
تے مسجد دا مولوی کہ میں غسل دیاں دا سائنس پیٹ رہی تھی خبردار چھاپر چ لپیٹو قبر دا نمبر دساں گے. یہ دن دیکھے کہ نہیں سائنس کیا آپ نے سائنس کہہ رہی تھی قبر دا نمبر دساں گے. نیڑے نہیں جانا ہاتھ نہیں لانا. تیری قوم دے پڑھے لکھے 18ویں گریڈ دے بیچارے ہیڈ ماسٹر 17ویں گریڈ دا ایس ایس انہاں کرونا والے گھر کے باہر بٹھا کے استاد کی تدلیل کی ہے بھونک دے پھر بھی امام مسجد نو. جس قوم کا مکروز ایک ایک بچہ پیدا ہونے والا کروڑوں کا مکروز بن کے پیدا ہو رہا ہو, اس قوم کا بغیرت حکمران ایک تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر کو 2.25 کروڑ کی گاڑی خرید اس وقت دے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم زندہ لوگ ہیں؟ ہمارے ضمیر کتنے مردہ ہیں. اس کو پارٹی کے تناظر میں نہ دیکھو, احساس پیدا کرو بلکہ شکر کرو کہ ہن اللہ نے تانوں کوئی 2-4 مہینے واسطے پھر تانوں موقع دیتا ہے. میرے نزدیک میں ان پڑھ سمجھ لیں, مجھے میں جنونی سمجھ لیں, مجھے دنیا کا سب سے کمینہ شخص وہ نظر آتا ہے جو آتے ہوئے لیڈر کے ساتھ سیلفی بناتا ہے. جنہیں تینوں اجاڑے ہیں وہ سیلفی نہ بنا, صرف انہوں برکت لے میتر مال انہوں آکھ تیرا پیدا ہومن والا کتورا کروڑ پتی تے میرا پیدا ہومن والا نکا بچہ مقروض کہہ کیتا ہے بغیر تا جواب دے. یہ تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے بتا کتے اس ملک کو لوٹ کے کس ملک میں پلازہ بنایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ پریشان ہے وہ بغیرتی کی نماز رکھ جانا نہیں, کیونکہ وہ معیار تے پورا نہیں اتر سکتا. میرے کول میٹھی گولی کوئی نہیں ہے, بغیرتاں دا علاج ہی کوئی نہیں ہے. بغیرتاں کول معافی چاہنا میں او دی وجہ کہ جلسے تو بعد جو تساں آکھنا جناب انہیں چنگا نہیں کیتا انہاں بغیرتاں کول میں معافی چاہنا. بغیرتاں دے معیار تے میں اتر ہی نہیں سکدا. میں تے میرے کول تے سودا ہی غیرت منداں والے لوگاں ہیں. او دی وجہ ہے نچو کرو لیکن وہ بتاؤ تمہیں کیا ملا آج تک. سسٹم ایسا بنایا گیا ان کے تابع 18ویں گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر او دی بیٹی دا کوئی رشتہ نہیں لیندا, ماسٹر دے پتر نو کوئی رشتہ نہیں دیندا. تے تیرے تھلے والے سسٹم چ جیڑا بندہ اپنے عہدے دا ناجائز فائدہ اٹھا کے حرام حلال دی تمیز ختم کر چکیا جی دی کوٹھی دے پلر باہر تو دیکھ کے او دے اگے نچدا پھر میں اس کبائی تے میں شریک ہے کرما لیا تے ذہن وچ رکھ. میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں جو کسی دنیا دار کتے کو جو کسی فاسق و فاجر کو عزت دیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اسلام کی عمارت کو گراتا ہے. ہاں اس کے مقابلے میں میرا پیر کا وہ کردار کھڑا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کے اس تحفظ کو جس کی وجہ سے مجھے پروٹوکول ملا اگر میں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق وہ مولوی ہے جو مولوی غیرت حمیت کا درس دینے کی بجائے جنوں بھی جب کی پاوے یا جنہیں کول بھی جاوے 200 کروڑ روپیہ جڑی شادی پہ خرچ ہوئے تو مولوی 10 لاکھ دا لفافہ کھیچ پا کے آکے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے. اپڑ گئے ہو ان پڑھ الٹریٹ قوم ان کے پاس کیا ہے کون سا میتھڈ ہے ان کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی کیا کریں گے اچھا کہ تساں جو کچھ کیتا ہے وہ دا حساب دیو ہم حساب لیں گے. جاگ رہی ہے دنیا حساب لے گی کاکا یہ تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے بتا کتے اس ملک کو لوٹ کے کس ملک میں پلازہ بنایا ہے. غیرت میں بغیرت کو معافی چاہنا کمینے پیر دے مرید کو معافی چاہنا بغیرت مند کو میں تیرے کو لائے میں چنگا کام میں بغیرت کو معافی چاہنا غیرت مند نو میں کہہ رہا ہم حساب لیں گے. کیا میرا تسی ہو جدو میں کہا وہ تو مجھے دے کوئی ہون نہیں تو سے چپ کر کے کارروائی پانی پا میں بتی بند کر کے ادھر کرو بندے وچ ہے نہیں توجہ ہے کہ نہیں دو طرح بندے میں یہ دعا کر سکنا اللہ انہاں نوں چال ہے
پکا پکا چال ہے. توجہ ہے. عرض یہ ہے آپ اپنے اندر یہ جرت پیدا کرو, ان سے پوچھو. مجھے نہیں پتا, ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا, ہمیں کوئی غرض نہیں, لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں, ہم جہاں کل کھڑے تھے, کل کے کتے جس جگہ پر ہمیں بھونک رہے تھے, آج کتے بدل گئے ہیں, ہم وہیں کھڑے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ فقیر کتوں کی بھونک سے پریشان نہیں ہوا کرتے. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے, لوگ کہہ رہے تھے مجدد صدی کا کون ہے, کب آئے گا, کتھوں آئے گا, کیویں آئے گا, کیڑی گڈی تے. تاریخ نے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر کو دکھایا, کرسی ادھر چلتی تھی, آگ ادھر لگتی تھی. آپ کہیں گے یہ کون سا زاویہ ہے؟ میں نے کہا اصول پوچھ لیتے کہ حضور مجدد الف ثانی سے. آپ فرما دیں ہر صدی کے مجدد کو ہم کیسے پہچانے؟ فرمایا جب ہر بندہ بتی بال کے اپنا حساب لا کے آکے میں بھی حق ہاں, جماعت بھی حق ہے, پارٹی بھی حق ہے, میرا سسٹم حق ہے. فرمایا تولنے کا طریقہ یہ ہے, جس کے نام پر کفر کے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے, سمجھ لینا حق والا بھی وہی ہے, حق پر بھی وہی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سنو پھر, اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جن کو سرکار نے اپنے حضور میرے رب نے اپنے کرم سے اپنے در پاک کی حاضری کی سعادت بخشی ہے, اللہ کرے ان بھی سارے جان. سبحان اللہ. اچھا وہ دی وجہ ہے یہ تے بڑے پروگرام نال جا رہے ہیں. بابا جی فرماندے نے سن میں کیڑا منہ لے کے جاواں, یہ بابے دی تربیت ہے کہ مالکاں کول جا رہے ہیں تو انہوں نے آکھا اسی آن لگے ہیں رولا پا کے آئے ہیں. اچھے کبوتران دے دانے کٹھے کرو, ہار لے آؤ, مالا لے آؤ, چھوڑن جانا ہے جناب, لا 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 لا, حاجی صاحب گھر آئے, بہنا بیٹیاں چھوٹے مٹے جناب ساریاں مبارکہ ہوں دی ہی نے, لو جی چلے نے پیر ہوری مولوی ہوری چوڑی صاحب رانا صاحب خان صاحب فلانے جا رہے نمرے تے. ماشاءاللہ میں آنا مبارک کو آنو, جیڑا بندہ جان لگیا بھی رولا پا کے جاوے. پرچی کو بھی لکھ کے دیا, قرآن کی ناموس رسالت کی ختم نبوت کی بات کرو. میں آکھیا تو آنو بابا بڑا طریقہ دس گیا ہے, مالکہ نو جانا ملن تے دس کے جانا ہے. حضور اپنی اوقات دے مطابق جنہ ایک رولا سی سجنہ نو صد کے ایسا کہ گل مالکہ دی کرنی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک توجہ ہے نا, لبیک یا رسول اللہ. اچھا آپ ترجمہ, آپ اس کا تجربہ کر لیں میرے بھائی, میرے پیارے, میرے مٹھو, میرے کاکو, تجربہ کر لیں. آپ پی ٹی آئی میں ہیں, آپ نون میں ہیں, آپ پی پی میں جیڑی جیڑی بلائے چو ربو, آپ تجربہ کر لیں. محترم حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب, حضرت پیر محمد شباز شریف صاحب, حضرت صوفی محمد نواز شریف اور حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمران خان صاحب آستانہ علیہ اٹک, آستانہ علیہ قلعہ اٹک شریف. انہاں دا نام لے کے تسبیح گین, انہاں دا رولا پا, پھر جتنے مشائخ پیر نے سارے انہوں سلام, سارے احترام کرنے. اچھا مولویاں دا نام لے, یہ ہاتھ کوئی پریشانی ہو جائے تو دسی. تسی حیران ہو گے بھئی ایڈی سٹ ماری ہے بابے نے چوکی کر کے, بھئی میرے نام حالانکہ خورشید بھی آندا ہے لیکن کفر تو میرے نام دا باہر نہیں چوک سکتا, تے بابا ایڈی گہری چوٹ مار گئے. مزہ تو یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ٹائم گھٹ, مزہ تو کب ہے آپ تجربہ کر لیں. میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں ایسے پارٹی والے, میں نے اس لیے ایسے نہ لیے, لیکن سمجھداروں بھی نہیں, انہوں نے اس قابل نہیں کہ اج نہ لو کہ جدو تو آنے نا وہ چوال اس قابل نہیں کہ نہ لو. میں تینو آنا, اللہ نے تینو بڑی شان دیتی, انہیں کمینیاں دے پچھو نہ کھوم بس.
مینوں دسو قسم خدا دی تساں سیانے بندے ہو ایک دوے نال رشتے تعلق پڑوسی ہو دوے دے ایک دوے دی خوشیاں غمیاں سانجھ وچ ہوندے ہو میتاں نوں کندا دینے آ بیٹیاں دھیاں دیاں ڈولیاں وچ شریک ہونے آ لیکن مینوں دسو جیدے ناں تے مردے ہو محمد عمران خان صاحب او دا ساڈے کوئی پیو دادا مرے انہاں نے کیا کرنا او دا یار سی نعیم الحق مرحوم جنہیں وزیر اعظم ہاؤس کی اتنی بلڈنگ نو پراپر کنجرخانہ بنایا ہوا سی ایک بدماش ٹک ٹاکر ہے جو اجے تک انہوں نے ہاتھ نہیں چل رہی پاکستان کے اداروں کو جوتی کے لوگ پہ رکھتی ہے ایک بدکار عورت یہ ہے ہماری ٹوٹل اوقات پورے پاکستان کے سسٹم کو اتنی ایڑی اونچی والی جوتی سے ٹھوکر مار کے اس نے دروازہ کھولا تھا وزارت خارجہ کے میٹنگ ہاؤس کا اور وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے ٹک ٹاک بنا کے پاکستان کے اداروں اور قوم اور حکومت کے منہ پہ تماچا مارا نعیم الحق مرا اس کے جنازے میں محترم خان صاحب کو جانے کی ہمت توفیق نہ مل سکی عبد القادر کرکٹر مرا خان صاحب اس کے دوست ہونے کے باوجود جنازے میں شریک نہ ہو سکے محترم حضرت خواجہ پیر محمد شباز شریف اور بڑے پیر محمد نواز شریف صاحب کی اماں فوت ہوئی دونوں بھائیوں نے وہاں سے ماشاءاللہ اماں حضور کو پیک کر کے بھیجا جنازے میں شریک غیرت مند بندہ بولے شریک حضرت پیر آصف علی زرداری صاحب کے بڑے بڑے پارٹی لیڈر مرے جا نہیں سکے اللہ دی عزت کی قسم ہے سانو گال مندا جتھے دل نہ بھی کڈ اسی تینوں صرف اینا آکھنا چاہنے اینا کام نہیں آنا اینا نہیں پہنچنا اے نہیں آ سکدے انہاں نوں تیری لڑائی دا نہیں پتہ تو رشتے توڑی پھرنا ہے سجنا نوں چھوڑی پھرنا ہے تو اپنے رشتہ دار رسوائی پھرنا ہے انہاں نہیں آنا اسی صرف اینا آکھنے اس مدینے والے نال یاری لا جدو اماں گھر روے بہن گھر روے ابا مٹی پا کے یار مٹی پا کے سجن جنازہ گاہ تو واپس آ کے رومن ادھرو پیو پتر بھرا مٹی پا کے قبر بند کر رہے ہومن ادھرو حسنین دنانا انہیرے نو چانن وچ بدلن تیری قبر وچ جلوہ جو ہے نا تیری قبر چانن ہو جاوے تیری قبر چانن اور پھر کنت تقول فی حق حاضر جو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ دو چس دو آوے جو بندہ وچ کھڑا ہو کیا کہ کیویں دساں مہر علی دی زبانی دساں یا احمد رضا دی زبانی یا فیض آباد والے پول والے بابے دی زبانی دساں جس نے ہمیں یہ یاد کروایا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد جس دور میں دنیا گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی ہزاروں لوگ پرمٹ کی پچ بدلے غیرت بیچ رہے تھے جب لوگ نوکریوں پر غیرت کے سودے کر رہے تھے جب پارٹیوں کے جھنڈے کے لیے حمیتیں لوگوں کی بک رہی تھی برو کر دلال پھرتے تھے اس دور میں ایک مرد اور ایسا بھی تھا وہ دھاڑتا یہاں تھا چیختا یہاں تھا اور کیرٹ ولڈر سے لے کر لنڈے کے انگریزوں کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا وجہ کیا تھی وہ کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مغرب کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا اثر اب تک یہ ہوا، آپ نے میں نے دیکھ لیا، آپ جانتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا چینل کا برائیوں کا، کہ اب برائی طاقتور ہو چکی اور نیکی کمزور ہو چکی۔ برائی عالم کفر کا مزاج کیا تھا؟ کل کیونکہ ہمارے ہاں نیشنل کانفرنس کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں 12ویں سالانہ جس کی چوکیداری مجھے کرنے کا اعزاز ملتا ہے، وہاں آبرو علم و دانش مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میرے لیے بھی نہیں تھی اور ضروری تھی۔ آپ نے فرمایا دنیا بھر کے جمہوری سسٹم میں کہیں اقلیتوں کا کوٹا نہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری نظام میں کہیں اقلیت کا کوٹا، ہاں اگر کوئی لفظ اقلیت سے توہین محسوس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں قانون میں یہ لفظ ترمیم ہے۔ یہ سسٹم، یہ ورڈنگ، یہ الفاظ آپ کے قانون کے کتابچوں میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے کچھ پڑوسی دوست یہ لفظ اقلیت اپنے لیے نامناسب سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کے لیے لفظ بدل۔ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ اپنے ہندو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہیں۔ لفظ اقلیت ہم نے وضع نہیں کیا، قانون کی کتابوں میں کر دو۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ یہ اقلیتی سسٹم میں کوٹے کی صورت میں، اور اس سے پھر پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک بدکار مشرف کے دور میں ایک نیا نظام وضع کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ پھر مخصوص نشستیں لانچ کی گئیں جن میں بازاری قسم کی وہ عورتیں لائی گئی جن کو آئین قانون کا سرے سے پتہ ہی نہیں۔ وہ آئین ساز ادارے کے ممبر بنی اور ان کا گھر سے پارلیمنٹ تک پہنچنے کا راستہ کیا تھا؟ آپ کا ایم 10 کروڑ لگا کے بنے، وہ شاید کروڑ نہیں، وہ جس وائے سے آتی ہیں وہ ممبر رسول پر وہ بایا دہرانا میرے لیے نامناسب ہے۔ رزلٹ کیا نکلا کہ وہ آئین ساز ادارے میں بیٹھ گئی۔ اب وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے، ظاہر ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں جمہوری دنیا کے جمہوری نظام میں انڈیا بڑی جمہوریت، غلط چنگی مجھے سے نہیں، اس میں پاک مسلمان پاک وہاں کے کئی کروڑ ہم سے کئی گنا زیادہ، تو وہاں ان کا کوٹا نہیں ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کا کوٹا بولو نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہے، اور اس کوٹے کے اثرات جو معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آئین ساز اداروں میں بیٹھ کر وہ جاہل لوگ مسلط ہیں، وہ قانون بنا رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو قانون، جو آئین، جس کے تابع قانون ہے، جو اصول قرآن نے دے دیے، جو ریڈ لائن قرآن نے کھینچ دی، اس کو کراس کرنے سے بچو بس۔ وہ ہے ختم نبوت۔ اس ریڈ لائن کے تحفظ کے لیے آپ کو جتنی جانیں چاہیے آپ کو مانگنی نہیں پڑے گی، وہ جانیں الحمدللہ لبیک کا نعرہ لگا کر میدان میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ اس کے تحفظ کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، آپ اپنا کام کریں یا اپنا کام دکھائیں گے۔ ان کا ایجنڈا یک نکاتی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹرول سستا کروانے نکلے تھے، کیا بنا؟ ہم نے کہا تھا جرت اور غیرت کراچی سے چلی تھی، اسلام آباد تک پہنچی تھی، بغیرت پوچھتا کیوں ہے؟ بھائی جو پیٹرول کے لیے نکلے تھے یا تو یہ کہہ کہ انہوں نے کہا تھا اور نکلے نہیں، وہ نکلے، اور جو چوہا بل میں گھسا رہا وہ تو تیرے لیے نکلے تھے۔
تو جب تو نکلا نہیں ہے تو پھر باہر پوچھنے کی جرت نہ کرتا کہ پتہ نہ چلے کسے بغیرت کا پتر ہے، تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ ناچنے والی کا بیٹا پوچھنے کا حق نہیں، تو تے ماں کا گھنگروں دی تال وچ مست رہے ہیں۔ وہ الحمدللہ انہوں نے وہاں سے لے کے اسلام آباد جیلم تک کا سفر کر کے بتایا تھا ہم قوم اور ملک کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ نکلے تھے جو بلوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، اس کا کام پوچھنا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھمکے والوں کو کیا پتا، ناچنے والوں کو کیا پتا جرت غیرت امیت کیا ہوتی ہے۔ ہاں موقف یہ تھا، جس نے دشمن رسول حضور سے دشمنی کرنے والے کے سفیر کو سپورٹ کیا تھا، وہ بھی بغیرت تھا۔ جس نے اس دشمن کو جب ڈال کے بہن بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی تھی، وہ بھی چوٹی کا بغیرت تھا۔ اور جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے ادھی بغیرتی وہ بھی وصول کرے، چہرے تے اگر ہونے وقتے تب بغیرتا کو معافی میں سودا غیرت۔ یہ ہے اسلام کا تحفظ۔ ہم کہتے ہیں کہ تحقیق کریں پہلے، پاکستان کے چینل اپنی بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کر کے انجوائے کرنے والے 5,500 بچی بے آبرو ہوئی، انویسٹیگیشن زیرو۔ جج صاحب کے گھر میں ایک بیٹی کو بے دردی سے مارا گیا، انویسٹیگیشن زیرو۔ سندھ کے ایک بغیرت بدماش کمینے پیر کے گھر میں ایک بیٹی قتل ہوئی، اس کا رزلٹ زیرو نکلے گا۔ ہم نے کہا گومل یونیورسٹی ہو، غازی یونیورسٹی ہو، نمل یونیورسٹی ہو، لمز یونیورسٹی ہو، آپ کی قوم شٹ یونیورسٹی کے ایک بغیرت بدکار پروفیسر نے یہ 15 نمبر کا سوال لکھوایا تھا کہ ساحل پر رات ہو، بہن بھائی اکیلے اگر آپس میں انجوائے کریں تو آپ اس پر نوٹ لکھیں۔ جب اساتذہ ایسے بدکار ہوں گے تو پھر وہاں بنت حوا محفوظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم محفوظ ہو، یہ سارے تجربے آپ کر چکے ہیں، اپنی نسل کا گلا مت گھونٹیے۔ کل پرسوں میں نے خبر پڑھی 29 گولڈ میڈل لینے والے MBBS ڈاکٹر کو نوکری مل گئی، لیکن پرائیویٹ نوکری۔ MBBS ڈاکٹر کو 29 گولڈ میڈل لینے کے بعد پرائیویٹ نوکری ملی۔ یہ آپ کا سسٹم ہے۔ 300 بچے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے یونان کی بندرگاہ کے قریب ڈوب کر مر گئے۔ یہ آپ کے قوم کا مستقبل ہے۔ 700 بچے فلاں جگہ پر مار دیے گئے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل برباد نہ کرو۔ اللہ نے تو انہوں موقع دیتا ہے، میدان میں کھڑے رہو، ہماری بات نہ کرو، ہم کمزور ہیں، ہم جاہل ہیں، الٹریٹ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر قدرت نے ان لوگوں کو موقع دیا تو یہ آپ کو وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ تواڈے نال دے ملک 20 سال برود دے تھلے رمن والے ملنگ ایک ماری 13 روپے ڈالر نو تھلے سٹے ہے، کہ ساڑھے لوٹ لٹا کے باہر چلے گئے نے۔ ایو کو جائے امام کی طرف آؤ گے تو امام وہ اس طرف لے جائے گا جس طرف ابو بکر عمر عثمان و علی نے کھڑا کیا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کسی کو دوران بات اچھی نہ لگی ہو کوئی بات معذرت خواہ، پیر مولوی لیڈر کی وجہ سے جس کو تکلیف ہوئی ہو، اللہ اس بغیرت کی تکلیف میں برکات عطا فرمائے۔